آج جو ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں تشریف رکھتے ہیں ان کو کسی تعارف کے ویسے وہ محتاج نہیں ہیں. پاکستان کے نامور جو ہے سنگر ان میں ان کا نام آتا ہے، اور خاص طور پہ جو ابھی حال ہی میں سب سے زیادہ جو ہے گانے نے شہرت پائی، علی مولا مولا علی مولا اینو لگتا ہے علی والا. یہ گانا جو ہے یہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس گانے نے بہت زیادہ شہرت پائی. اور جو اس کے سنگر تھے طفیل سنجرانی صاحب جو ہے مطلب وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ جو گانا تھا ویسے آپ نے ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، لیکن آج ہم یہ لائیو جو ہے سننے کی کوشش کریں گے طفیل سنجرانی صاحب سے. اور ان سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جب ہمیں اپنا انٹرویو دیں اس سے پہلے کم از کم یہ جو ہے ایک بار ہمیں تھوڑا سا دھن گنگنا کے دکھائیں اور یہ گا کے دکھائیں، جیسے ہمارے لائیو ویور دیکھیں کہ یہ جو بغیر میوزک کے جو ہے طفیل سنجرانی صاحب کی آواز جو ہے کسی میوزک کی محتاج نہیں ہے. وہ بغیر میوزک کے بھی ان کی آواز میں اتنا ہی مٹھاس ہے، جیسے وہ نیچرل جو چیز ہے وہ اتنی اچھی ہے اور اتنا مٹھاس. سنجرانی صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر سب سے پہلے آپ کا میں گزارش آپ سے اپنے ویورز کی طرف سے اور آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ گانا جو ہے ہمیں جو ہے گنگنا کے دکھائیں علی مولا، پھر اس کے بعد آپ اپنا بتائیں کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے اور کتنی مشکلات دیکھیں اور پھر کیسے عروج دیکھا، کیسا رہا یہ سفر. تو سب سے پہلے اپنا گنگنا کے دکھائیں ہمیں. پیارا لگ دے علی والا کسی بھی میدان وچوں جا سن لے سن لے سن لے، نہیں بھجدا علی والا سونا لگ دے علی والا. بہت بہت شکریہ، میں بہت مشکور اور ممنون ہوں آپ کا. اصل میں ایک آرٹسٹ کے لیے زندگی بن جاتا ہے اور وہ اسی ایک کلام کے توسل سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، وائس کے لحاظ سے بھی اور فیس کے لحاظ سے بھی. میں اس وقت اسلام آباد پریس کلب میں موجود ہوں اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں اتنی بڑی جگہ میں آیا ہوں جو پوری دنیا کو کوریج دیتے ہیں. آج میری چھوٹی سی کوریج جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے. جہاں تک میوزک کا تعلق ہے، میوزک کسی بھی گھرانے میں جنم لیتا ہے اور اس کا کسی ذات پات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی بھی کلاکار کسی بھی جگہ سے جنم لے سکتا ہے. میرے دادا استاد پاکستان کے بہت بڑے آرٹسٹ تھے، ان کا نام تھا استاد جمن. ان کا کلام یار ڈاڈی عشق آتش لائی، وہ میرے دادا استاد ہیں. میرے والد صاحب ان کے پہلے شاگرد تھے. میرا آغاز بھی ظاہری سی بات ہے کہ میرے والد کی گود میں ہوا، ان کو سنتے تھے. اب اس کے ابو آپ بولا میں استاد جمن کا شاگرد ہوں، پہلا شاگرد میں ہوں. اس نے ابو نے بڑی لائف ان کے ساتھ گزاری اور عاشق اور معشوق والی لائف گزاری، استاد اور شاگرد والی نہیں. کیونکہ استاد اور شاگرد والی لائف جو ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں، عاشق اور معشوق میں جو لائف ہوتی ہے وہ بہت پیاری سی ہوتی ہے. مجھے اپنے گھرانے سے میرے والد صاحب نے پی ٹی وی سے بھی گایا ہے اور ریڈیو پاکستان سے بھی گایا ہے، لیکن وہ بھی پروفیشنل اس لیے نہیں تھے کہ وہ صوفی مزاج کے گائے ہوئے پیسے گھر میں ہی لائے، ادھر فقیروں کو دے دیے، میوزیشنوں کو دے دیے. اور مجھے ان کی اسپیشلی دعا تھی کہ میں تو کلاکار اس لیول پر نہیں بن سکا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں تمہارے نام سے جانے کو. میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ دعا بھی تھی. اور باقی جو میوزک کا کام ہے اس کو کرتے رہنے سے آتا ہے یہ، اور یہ بیزار بھی بہت کرتا ہے. کئی سال لگ جاتے ہیں ایک آرٹسٹ کو آرٹسٹ بننے کے لیے، کیونکہ کبھی کبھار آرٹسٹ یہ کام چھوڑ جاتے ہیں. جس دن وہ کام چھوڑتے ہیں اسی دن مقدر ان کے دہلیز پر آتا ہے تو وہ کام چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اور دنیا میں حقیقت یہی ہے، کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، جب آدمی تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے تو کہتا ہے چھوڑے آپ کوئی دوسرا کام کرتے ہیں. جس دن وہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اسی دن دہلیز پر مقدر آ جاتا ہے. اور ہمارا کام بھی ایسا ہے. ہم نے بڑے بڑے جتنے بھی ورلڈ کے سنگرز سنے ہیں، خاص کر کے بر صغیر میں، تو ان کی تاریخیں ایسی ہی سنی ہیں کہ ہم فٹ پاتھوں پہ سوئے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھی، گھر میں کھانے کو نہیں تھا، یہ نہیں تھا، بہت ساری چیزیں. ہمارے پیچھے دعائیں تھیں اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ہم کلاکار لوگ جو ہیں اور ہمارے لیے اسپیشل پیکیج ہے دعاؤں کا.
اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی کلام ہمارا اگر کوئی موبائل میں سن لیتا ہے اور مزاج کے مطابق وہ فیلنگس ضرور دیتا ہے، یار واہ 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 مولا اس کو سلامت رکھے، یہ دعا ہو گئی ہمارے لیے، حالانکہ وہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک کلاکار کے لحاظ سے وہ اس کلام کو سنتے ہی ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کلاکاروں کی جو دنیا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں بڑا مشکور و ممنون ہوں آپ کے چینل کا، آپ کی توسط سے۔ میں ان دوستوں کو جنہوں نے سونا لگتا ہے علی والا کو پسند کیا ہے، آپ سونے ہیں سارے جتنے بھی لوگ ہیں، اور علی والے تو ویسے بھی سونے ہوتے ہیں، اور علی والوں کی تو کیا ہی بات ہے، اور سب یہ علی والے ہیں، ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے علی والے ہیں۔ اور مجھے شہباز قلندر سائیں کی نگری سے یہ ونڈ ملا ہے، ان کی بارگاہ میں آنا جانا ہوتا ہے میرا، کیونکہ میں نے جو تصور کیا تھا کہ سونا لگتا ہے علی والا، تو وہ حضرت سخی لال شہباز قلندر سائیں ہیں جو سونے لگتے ہیں۔ سر ایک چیز توفیق بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مرحوم دادا کا جو کلام ہے، جو بہت ہی اپنے زمانے کا ایک بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا کلام تھا، یار ڈاڈی عشق آتش، ڈاڈی عشق آتش لائی ہے بے یار، سانو لگ گئی بے اختیاری، سانو لگ گئی بے اختیاری، سینے دے وچ تھاں سمائیے، یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے، یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے، ہلا کے عشق جو آیا ہو محبت ڈاڈا شور مچایا، تھا تھا ناچ نچائیے۔